ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، ارض شام کے رہنے والے تھے. اللہ نے آپ کو بہت آزمایا، آپ ہر آزمائش میں پورے اترے، تو اللہ نے کہا کہ میں آپ کو 2 بیٹے دوں گا. جب ہجرت کی نا، خاندان سے الگ ہو گئے، تو اللہ نے کہا اب آپ کا اپنا خاندان بنے گا. 2 زوجہ تھیں آپ کی، حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ. تو اللہ نے ایک زوجہ حضرت ہاجرہ سے آپ کو بیٹے دیے جن کا نام اسماعیل، جو مکہ میں آ کے آباد ہو گئیں، جن کی یاد میں، جن کی سنت پوری کرنے کے لیے ہم صفا اور مروہ میں سعی کرتے ہیں، دوڑتے ہیں. حضرت ہاجرہ نے بھی قربانی دی، حضرت سارہ نے بھی قربانی دی، کیونکہ شوہر دیندار ہو اور ہجرت بھی کرے تو ایسے ٹینشن کے موقع پہ بیوی عام طور پہ ساتھ چھوڑ دیتی ہے، کہتی ہے بھائی جاؤ، میں نے تو شادی کی تھی، پیسے ملیں گے، پیسے تو اب مل نہیں رہے. سچی مچی کی بیوی وہی ہوتی ہے جو خوشی غمی دونوں میں آپ کے ساتھ رہے. یہ نہیں کہ پیسے کم ہو گئے تو عدالت سے خلا لے رہی ہے جا کے. تو حضرت سارہ نے بھی ساتھ دیا، حضرت ہاجرہ نے بھی. اور کیسا ساتھ دیا حضرت ہاجرہ نے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کو جا رہے ہیں مکہ چھوڑنے کے لیے. آپ ذرا کبھی جہاز سے سفر کریں نا، عرب کے ریگستان ہوائی جہاز سے نظر آتے ہیں، اتنے لمبے لمبے صحرا. اور کبھی سعودی عرب کے اندر بائی روڈ سفر کریں، مدینہ سے دمام یا مکہ سے دمام یا الخبر، اتنے لمبے لمبے صحرا تا حد نگاہ ریت. ان ریتوں میں فلسطین سے مکہ کا اپنی بیوی کو لے کے سفر کرنا، اونٹ پہ بیٹھ کے، یہ آسان کام نہیں ہے. اور یہ وہ دور تھا جب وہاں آبادی تھی نہیں. حضرت ابراہیم اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور چھوٹے بچے اسماعیل کو لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ مکہ. زوجہ پوچھ رہی ہیں بھائی کیا ہو گیا، یہ کون سے ریگستانوں میں آپ مجھے سفر کرا رہے ہیں؟ اور مکہ کی زمین جہاں نہ گھاس کا تنکا نہ پانی، وہاں صفا اور مروہ کے قریب لے جا کے ڈال دیا. چھوٹا بچہ بھی ہے اور بیوی بھی. اللہ اصل میں اس جگہ کو اسلام کا مرکز بنانا چاہتے تھے، مگر اللہ نے پہلے بتایا بولو نہیں. اللہ قربانی لیتے ہیں کہ تمہارا جو کام ہے تم وہ کرو، جو میرا کام ہے وہ میں کروں گا. ہم کہتے ہیں اللہ پہلے بتائے کہ یہ والا کام، یہ والی نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا ہے بھائی. اگر میں حرام چھوڑوں گا، حلال پہ آؤں گا تو کتنے پیسے الگ سے ایکسٹرا اللہ کی طرف سے پیسے ملیں گے ٹھیک ہے نا. اگر میں حرام جاب چھوڑ کے حلال پہ آؤں گا تو اللہ نے رزق کا جو وعدہ کیا ہے تو اللہ پہلے دکھائے کہ کتنے اضافی پیسے ملیں گے. بینک مینیجر کہتا ہے کہ اگر میں سودی بینک میں مینجمنٹ کی جاب چھوڑوں گا تو حلال میں اگر اس کی ڈبل مل رہی ہوگی تو چھوڑوں گا، ورنہ دنیا چھوڑ دوں گا، سودی جاب نہیں چھوڑوں گا. یہ نہیں ہوتا، یہ سارے غیب کے وعدے ہیں. اللہ پہ اعتماد، توکل، اللہ کے حکم کو فالو کرنا ہے. نتیجہ کس کے ہاتھ میں چھوڑنا ہے؟ اللہ. پھر سر اٹھا کے جیتا انسان، مزہ آتا ہے یار. کیا نبی نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا. فرمایا جو اللہ سے راضی ہو گیا کہ اصل اللہ بس وہی ہے اور اسلام میرا مذہب ہے اور نبی میرے رسول ہیں، جو اس پہ دل سے راضی ہو گیا نا، وہ ایمان کی مٹھاس چکھ لے گا. ایمان کا ٹیسٹ ہے بڑا لذیذ، اسلام بڑا مزیدار مذہب ہے، اس کو اسلام کا ٹیسٹ سمجھ میں آ جائے گا. ہمیں کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ لٹکے ہوئے ہیں بیچ میں، ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا، کر لیتے ہیں، پڑھ کے کر لے، دیکھ لیتے ہیں. تو نتیجہ اللہ پہ چھوڑو. اگر اللہ نے ایک کام کا حکم دیا ہے کہ یہ کرنا ہے ہر قیمت پہ، تو حضرت ابراہیم کو حکم دیا اپنی زوجہ کو کہاں چھوڑ کے آ جائیں؟ مکہ. یہ سورہ بقرہ میں اللہ نے بتایا اور سورہ ابراہیم میں بھی. جب مکہ چھوڑ کر آ رہے ہیں، سورہ بقرہ میں تو نہیں، سورہ ابراہیم میں جب مکہ چھوڑ کر آ رہے ہیں تو اتنی دور لمبا سفر کوئی بیوی ساتھ جانے کے لیے تیار ہوگی؟ اور جانا بھی نہیں چاہیے. پتہ نہیں یہ کوئی ابراہیم تھوڑی ہے نا، پتہ نہیں بندہ کدھر لے کے جا رہا ہے. تو وہ تو پیغمبر تھے نا، ان کی زوجہ کو یقین تھا کہ پیغمبر کی مرضی کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے. تو جب واپس آنے لگے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم خاموش.
حضرت ہاجرہ نے پوچھا صرف اتنا بتا دیں یہ اللہ کے حکم سے ہے یا اپنی مرضی سے؟ فرمایا اللہ کے حکم سے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت ہاجرہ نے فرمایا اذا لا یضیعنا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. پھر اللہ ضائع، یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ قحط سے مارنے کے لیے ہمیں یہاں ڈال کے جا رہا ہو. پھر کچھ کرے گا اللہ، کیا کرے گا ہمیں نہیں پتا. توکل کا یہی تو مطلب ہے بھائی کہ زمینی اسباب بالکل بھی نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم نکاح کریں گے پہلے اتنی تنخواہ ہو جائے. اللہ کہتے ہیں نکاح کرو، توکل کس پہ کرو؟ اللہ پہ. تنخواہ ڈبل ہو گئی پھر کیا توکل ہے بھائی؟ بہت مشکل ہے یار. پھر وہی باتیں ہیں سب. تو یہ بڑا مسئلہ ہو گیا یار. کسی کے کل میں کمنٹس پڑھ رہا تھا، نیچے انہوں نے لکھا کہ آپ یہ جو بار بار درمیان میں بولتے ہیں بولو نا بھائی، کیا ہو گیا بھائی، اس سے بہت دماغ خراب ہوتا ہے، یہ نہ بولا کریں. تو میرا دل چاہ رہا تھا میں اس کو رپلائی کروں کہ جب سامنے والے نہیں بولتے تو اس سے زیادہ میرا دماغ خراب ہوتا ہے. تو دماغ کی چٹنی ایک دوسرے کی بنا رہے ہیں، تو آپ ہمارے دماغ کی چٹنی، ہم آپ کے دماغ کی چٹنی. تو حضرت ہاجرہ کو یقین تھا اللہ کا حکم ہے تو ضائع نہیں ہوں گے. پھر جب پیاس لگی ہے، مشہور واقعہ، کیسے صفا مروہ پہ دوڑ رہی ہیں، پریشان ہو رہی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پریشان ہونا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. اللہ کی طرف سے جب آزمائش آتی ہے تو روتا بھی ہے، درد بھی ہوتا ہے، ہائے ہوئے بھی کرتا ہے، یہ نیچرل ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اللہ کی تقدیر پہ راضی نہیں ہے. بعض لوگ کو بخار میں تکلیف ہے، اوف توبہ یار یہ کیا ہوگی، لوگ کہتے ہیں ان میں توکل ہی نہیں ہے. یہ کیسے بزرگ ہیں، ان میں توکل ہے ہی نہیں. ان کا بچہ مر گیا یہ پھر بھی رو رہے ہیں. تو بھائی یہ تو نیچرل ہے. کتے سے ڈر رہے ہیں بزرگ ہو کے، کس سے ڈر رہے ہیں؟ کتے سے کیا کر رہے ہیں؟ قبرستان سے اکیلے گزرتے ہوئے ان کو ڈر لگتا ہے. بھائی قبرستان سے اکیلے اپنی ذمہ داری پہ گزرو، اس کا بزرگ ہونے سے کوئی تعلق بولو نہیں. قبرستان آپ جا رہے ہو، ہر آدمی کو، مجھے لگتا ہے نہیں لگتا، مجھے نہیں پتا، میں نے کبھی ٹرائی نہیں کیا، لیکن ہر ایک کو ڈر رات کے اندھیرے میں قبرستان سے ڈر لگتا ہے. اس کا بزرگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو غم بھی ہوتا ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے، بیماریوں سے بچنے کی فکر بھی ہوتی ہے، سب کچھ. ہاں ہر چیز میں اعتدال ہوتا ہے. دل میں ایک سکون ہوتا ہے کہ یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. وہ ڈپریشن نہیں ہوتی جو بے دین لوگوں کو ہوتی ہے. تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. پھر وہ بھاگی ہیں صفا مروہ پہ. پھر حضرت اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی اور جبریل نے آ کے وہاں پر مارا، اور نیچے سے جو چشمہ جاری ہوا ہے کسی کا باپ بھی اس کے پانی کو آج تک روک نہیں سکا. ایسا پانی نکلا ہے، اور اتنا بہترین پانی. وہ بھائی بڑے بڑے چشمے چلتے ہیں بند ہو جاتے ہیں، یہ کیسا چشمہ ہے کہ دور دور تک پانی کا نام یا تو ہوتا نا مری میں ہوتا، نتھیا گلی میں ہوتا ہے بھائی، اور بڑے خوبصورت چشموں میں ایک اور چشمہ نکل آتا. ہم کہتے ہیں اس علاقے میں تو ویسے ہی پانی اتنا ہے کہ ایک چشمہ اور صحیح. اس علاقے میں آج بھی پانی مہنگا، پیٹرول سستا. وہاں ایسا پانی نکلا، ایسا نکلا، اور اللہ کے گھر کے قریب ایسا نکلا ہے کہ لاکھوں حاجی صبح و شام پی رہے ہیں، طبیعت سے پی رہے ہیں. لائن لگی ہوئی ہوتی ہے ٹینکروں کی، جو مدینہ جا رہا ہے پانی، زمزم کا پانی ٹینکروں میں لوڈ ہوتا ہے، 24 گھنٹے ٹینکر مدینہ کی طرف جا رہے ہیں. وہاں لاکھوں الگ پی رہے ہیں، یہاں الگ پی رہے ہیں. پی پی کے ادموئے ہو گئے. پانی ختم ہونے کا نام بولو نہیں لے رہا، ختم ہی نہیں ہو رہا. اور اللہ نے ایسا سسٹم بنایا کہ بھئی وہ پانی تو ختم نہیں ہو رہا، تو یہ ہوتا سعودی عرب پائپ لائنیں ڈال کے پورے ملک میں پانی پہنچا دیتا نا. تو سعودی عرب میں تو پانی کی کمی ہمیشہ کے لیے ختم. پھر جب سعودی عرب میں پانی تو پھر پاکستان کو بھی سپلائی. بھائی جب وہ پانی ختم ہی نہیں ہو رہا تو پوری دنیا وہیں سے نل کے لے لینا، لائن بچھا دے. اللہ نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ حاجیوں کے لیے ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو یہاں آئیں گے. یہ معجزہ ہے کہ لائن کے ذریعے وہ پانی بولو ایک حد تک جاتا ہے، اس کے آگے نہیں جاتا. یہاں سے ٹینکر بھر کے جاؤ. یہ ایسا ہی ہو گیا. آپ نے ولیمے کی دعوت کی، آپ جان ہی رہے، آپ کہہ رہے پارسل میرے گھر بھجوا دینا، تو اگلا غصے میں کیا کہے گا؟ میں فون نمبر دے رہا ہوں، وہ ہوٹل سے
بریانی خرید کے میری طرف سے کھا لو. یہی ہوتا ہے نا.